اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کے پاس مہاجرین نے آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس قوم کے پاس ہم آئے ہیں ان سے بڑھ کر ہم نے کوئی قوم ایسی نہیں دیکھی جو اپنے مال بہت زیادہ خرچ کرنے والی ہے اور تھوڑے مال ہونے کی صورت میں بھی دوسروں کے ساتھ غم خواری کرنے والی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ہم کو محنت و مشقت سے باز رکھا اور ہم کو آرام و راحت میں شریک کیا، یہاں تک کہ ہمیں خوف ہے کہ ہماری ساری نیکیوں کا ثواب کہیں انہی کو نہ مل جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بات ایسی نہیں ہے جیسا تم نے سمجھا ہے، جب تک تم لوگ اللہ سے ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہو گے اور ان کا شکریہ ادا کرتے رہو گے۔ سبحان اللہ۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر ہے 2487۔ یعنی اگر کوئی آپ پر احسان کرے، احسان کسی بھی قسم کا ہو، تو آپ کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور تو آپ کو اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائے خیر بھی کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ہمیں حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو جہنم کی آگ پر یا جہنم کی آگ ان پر حرام ہے۔ جہنم کی آگ لوگوں کے قریب رہنے والے، آسانی کرنے والے اور نرم اخلاق والے پر حرام ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2488 ہے۔ اور آخر میں دعا ہے، اللہ پاک آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرما دے جن پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔